ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ بہت بڑی نعمت ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی قدم قدم پر رہنمائی فرمائی۔ یہ دین کامل اور اکمل ہے، اور ہم انسان ہیں، انسان خطا کا پتلا۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور ابلیس نے انکار کیا۔ انسان اللہ کے سامنے جھک گیا، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، عاجزی، انکساری، معافی، رب نے معاف کر دیا۔ ابلیس اکڑ گیا اور کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں سے جس بندے کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے بیٹھ جاؤں گا، حملہ آور ہوں گا۔ اکڑ، مقابلہ، مہلت قیامت تک کی۔ انسان اور شیطان میں یہ فرق ہے۔ اگر کسی انسان میں اکڑ آ جائے
فخر اور غرور، تو وہ انسان نہیں رہتا، ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگ جاتا ہے۔ انسان وہ ہے جو غلطی کے بعد رب کے سامنے جھک جاتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا قرآن مقدس میں، سورۃ نوح کی چند آیات میں نے پڑھی ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ تو پہلا نقطہ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ عالم ہے، عامی ہے، امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، رب کے سامنے جھک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، صبح بھی اور شام میں۔ وہ کلمات کیا ہے اور ہمیشہ کا معنی یہ ہے کہ ناغہ نہیں کرتے تھے۔ اس میں بھی پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار، عافیت کا طلبگار ہوں۔ عافیت کا معنی سلامتی۔ اللہم انی اسألک العفو، اے اللہ میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں۔ ہوگا کیا؟ انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم استغفار کرو گے، بارش نہیں ہو رہی، نماز استسقاء کیا ہے؟ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو واقعہ موجود ہے حدیث میں، لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی، باہر نکلے اور سورۃ نوح کی یہی جو آیات میں نے پڑھی ہیں یہ پڑھی اور پڑھا کر واپس آ گئے، رب نے بارش کر دی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، وعدہ ہے نا رب کا کہ تم استغفار کرو، گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، بغاوت ہو گئی ہے، سرکشی ہو گئی ہے، اس بادشاہ سے معافی مانگو۔ آسمان والا کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلا دھار بارش کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں بیٹوں سے نواز دے گا، تمہارے مال میں برکتیں عطا کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے باغات ہرے بھرے کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ تشریف فرما تھے، ایک شخص نے آ کر سوال کیا، اولاد نہیں ہو رہی، بے اولاد ہوں، آپ نے کہا استغفار کیا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار کیا کر۔ وہ چلا گیا۔ دوسرا آیا، اس نے کہا باغ سوکھنے لگ گیا، کہا استغفار کیا کر۔ تیسرا آیا، اس نے شکایت کی کہ تجارت میں خسارہ ہی خسارہ ہو رہا ہے، کہا استغفر اللہ پڑھا کر۔ شاگرد بیٹھا ہوا تھا، چوتھا بھی آ گیا، اس نے بھی کہا بارشیں نہیں ہو رہی، آپ نے کہا استغفر اللہ کیا کر۔ وہ چلا گیا۔ شاگرد نے پوچھا
امام حسن بصری رحمہ اللہ سے 4 سوالوں کا ایک ہی جواب ہے. 4 آدمی آئے, چاروں نے اپنی اپنی تکلیف کا اظہار کیا, اور آپ نے سب کو یہ کہا استغفر اللہ پڑھا کرو, استغفار کرو. کہنے لگے اے نوجوان, میں نے اپنے پاس سے تو نہیں کہا, قرآن کہتا ہے یہ 4 چیزیں میں عطا کر دوں گا اگر تم استغفار کرنے لگ جاؤ گے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. 4 چیزیں 4 سوالوں کا جواب ہے. اللہ کے سامنے استغفار کیا کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. اے اللہ, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. معافی مانگنے کا معنی کیا ہے؟ کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. سوچ لیجئے, معافی مانگنے کا معنی کیا ہے؟ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا, صدق دل سے توبہ کرتا ہوں اور اس ذات سے معافی مانگ رہا ہوں لا الہ الا ہو, جس کے علاوہ کائنات میں کوئی معاف کرنے والا نہیں. کمال دیکھیے, لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں, وہ معبود برحق ہے. الحی, جس سے مانگ رہا ہوں اسے کبھی نیند بھی نہیں آتی, وہ زندہ ہے, اسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی. القیوم, وہ قائم ہے ہمیشہ سے, رات ہو دن ہو, بہار ہو خزاں ہو, سردی ہو گرمی ہو, اکیلا ہو اجتماع میں ہو, رب کو جب بھی پکارے گا اپنے سامنے ہی پائے گا. اس رب کے ساتھ دوستی لگائیے, اس تسبیح کو یاد کر لیجئے. یہ حدیث ابو داؤد کی ہے 1517, اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ دعا پڑھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ, اسی کی طرف رجوع کرتا. فائدہ کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ وہ پڑھنے والا میدان جہاد سے بھی ڈر کر بھاگ گیا ہوگا, یعنی اتنا بڑا گناہ, یہ کفر کے قریب ہے پیٹھ دکھانا میدان جہاد سے, اگر اس نے میدان جہاد سے میں پیٹھ پھیر لی ہوگی, یہ پڑھنے سے میں رب اس کا وہ گناہ بھی معاف کر دوں. ہم سے تصویر نہیں ہوتی, ہم فردوں کے بعد ایسے بھاگتے ہیں مسجدوں سے جیسے اڈیالہ جیل سے بھاگا جاتا ہے کہ دوبارہ بند نہ کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یبن آدم, اے آدم کے بیٹے. ہم آدم کے بیٹے ہیں کہ نہیں؟ میں بھی اور آپ بھی. یعنی رب ہر بندے سے مخاطب ہے. یہ جو دعا ہے نا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, اے اللہ معافی اور عافیت عطا فرما. میں اس پر پہلے نقطے پر بات کر رہا ہوں. معافی, درگزر. سب سے بڑا انتقام کیا ہے؟ دشمن سے معاف کر دو, جاؤ معاف کیا. پیغمبر علیہ السلام کو کتنا ستایا گیا, ہمیں کیا ستایا گیا؟ سفر ہی ہے نا, بیمار ہو جاتے ہیں. مجھے میرے بھائی اور میرے احباب اور ہر شہر کے اندر بڑے بھائی ہیں کچھ چھوٹے بھائی, ہر ایک یہی کہتا رہتا ہے کہ سفر کم کر دیں, بیمار ہو گئے ہیں. اساتذہ یہ کہتے رہتے ہیں, مشائخ کہتے رہتے ہیں. میں کیوں کرتا ہوں؟ کیا لالچ ہے کہ شاید کوئی سفر اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور رب معاف کر دے. ایک ہی طلب ہے, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اے آدم کے بیٹے
اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں کو چھو لے. کوئی ہے سیال کوٹ میں ایسا بندہ کہ آپ پر پکڑ کر کہے کہ یہ جو سیال کوٹ سٹی کا آسمان ہے وہ بھر گیا میرے گناہ سے؟ مجھے تو پوری دنیا میں نظر کوئی نہیں آتا. ایک مثال دے کر رب سمجھا رہا، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں کو چھو لیں، اتنے گناہ، اس میں چوری ہے، ان کی آنکھیں کھلوائیں. جی آپ سرکار دیوار چھوڑ کے اور صحیح بیٹھے، سفر تو میں کر کے آیا ہوں، میری جگہ پہ آپ سو رہے ہیں. اتنے گناہ، اس میں کتنا، اس میں گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ. اتنے گناہ آسمان کے کناروں پر پہنچ گئے ہیں. ایک کام تو صرف کر، ایک کام کیا؟ ثم استغفرتنی، تو مجھ سے کہہ دے یا اللہ معاف کر دے. بس اتنا بھی نہیں کہہ سکتے. آپ کے درجنوں نہیں سینکڑوں ملازم ہیں، یہ انڈسٹریل ایریا ہے، فیکٹریوں کے آپ مالک ہیں، ملازم بھی آئے ہوئے، مالک بھی آئے ہوئے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں ان سے، آگ بھی لگ جاتی ہے، ساری معلومات دنیا میں موجود ہے. کسی ملازم کو آپ کہہ ہی دیتے ہیں نا جا معاف کیتے ہی، آئندہ نہ کری. کبھی خود بھی اس کے کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ثم استغفرتنی، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور رب کیا کہتا ہے؟ تیرے گناہ دیکھو آسمان کے کناروں تک، اور تو صرف ایک دفعہ میرے در پر آ کر کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے. غفرت لک ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ سے معافی کا سوال کر. کس سے غلطی نہیں ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام آسمان پر پہنچے، آگے آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. آدم علیہ السلام سے جب ملے نا، صحیح بخاری میں آتا ہے، آدم علیہ السلام کو کہنے لگے آپ ہی آدم ہیں؟ کہا میں ہی آدم ہوں. کہا آپ ہی ہیں جس نے ہمیں جنت سے نکالا؟ اچھے بھلے رہ رہے تھے، مزے کی نعمتیں، حوریں موجود تھیں، غلمان موجود تھے، گھر موجود تھے، نہ چمڑے کی ضرورت، نہ فیکٹری کی ضرورت، نہ شیخ بننے کی ضرورت، آپ نے دنیا میں بھیجا ہے. آدم علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری زبان میں یوں کہہ لیجئے مناظرہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو کہا آپ ہی آدم ہیں جس نے ہمیں جنت سے نکالا؟ فرمایا ہاں میں ہی آدم ہوں، لیکن موسیٰ یاد رکھ یہ جو بھول تھی نا مجھ سے، رب نے کہا تھا قریب نہ جانا. فلما ذاق الشجرہ، یا دوسری جگہ پر فاکل منہا، اصل وہ چکھنا ہی تھا، کوئی پیٹ بھر کے کھایا نہیں تھا، چکھنا ہی تھا. کہا تھا قریب بھی نہ جانا. معنی کیا؟ کہ گناہ کے قریب بھی نہ جانا. ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا. فائنل تو بعد میں ہوگا، بعد میں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے کہا ہے موسیٰ تو مجھے کس بات پر ملامت کرتا ہے؟ میری پیدائش سے 50,000 سال پہلے یہ دنیا بنانے سے رب نے لکھ دیا تھا لوح محفوظ پر یہ درخت ہے، میں منع کروں گا اور آدم جائے گا. لیکن آدم علیہ السلام نے کیا تھا، حوا علیہ السلام نے کیا تھا. نقطہ صرف یہ ہے، کہا قالا، دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے معاف نہ کیا نا جائیں گے کہاں؟ ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا ہم رب کو کہہ دیں یا اللہ معاف کر دے. صدق دل سے تنہائی میں، تہجد میں، رات میں کوئی نہیں ہے، ویران مسجد پڑی ہوئی ہے، بے آباد ہو گئی ہے، جا وہاں جا کر جھاڑو لگا اور وہاں سجدہ رکھ کر رب کو کہہ کر تو دیکھ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے. دھل نہ جائے تو پھر کہہ. یہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے. جامع ترمذی ہے 3540. کہا ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ میں بادشاہ ہوں نا، میں ایک فیکٹری کا مالک تو نہیں ہوں، میں تو شہنشاہ ہوں.
میں نے تمہارے بابا آدم کو معاف کر دیا تھا کہ جاؤ تم جھک گئے ہو، اقرار کر لیا۔ ہمیں اقرار کرنا نہیں آتا، اسے منانا نہیں آتا، معافیاں مانگنی نہیں آتی، گڑ گڑانا نہیں آتا، آنسو بہانا نہیں آتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب سے ڈر کر ایک مکھی کے سر کے برابر اس آنکھ سے آنسو تو نکال، میں تیرے چہرے پر جہنم کی آگ حرام نہ کر دوں۔ ہمیں معافی مانگنی نہیں آتی۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، توبہ کر لو اللہ کی طرف، توبہ کر لو۔ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ، سچی توبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے انبیاء، یاد رکھیے گا، سارے انبیاء معصوم عن الخطا، اللہ کا ہاتھ ہے سر پر، نگہبانی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گفتگو کرتے رب دیکھ رہا ہے، نگہبانی کر رہا ہے۔ کوئی گناہ آپ کے دامن پہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، پاک اور صاف اور طیب اور طاہر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کی آپ زندگی کا مطالعہ کر کر دیکھیں، کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ کو کہتے ہیں کہ میں ایک دن میں اپنے رب سے 70 مرتبہ معافی مانگتا ہوں، گناہ بھی کوئی نہیں، گناہ بھی کوئی نہیں۔ اور اگر یہی سوال میں اپنے آپ سے اور احباب سے کروں، ہمارے کتنے گناہ؟ میں جانتا ہوں میں کتنا پاپی ہوں، آپ کے بارے میں نہیں جانتا، آپ میرے بارے میں نہیں جانتے۔ ہاں بظاہر کوئی سگریٹ پیتا ہوا مجھے دیکھ لے کہ میں پی رہا ہوں، آپ کہیں گے شاہ جی سگریٹ پیتے ہیں، شاہ جی کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے تھے۔ کوئی بھی گناہ وہ 2-4 ہی دیکھ سکیں گے آپ، ورنہ تو میں حاجی بنا ہوا سب کے سامنے۔ لیکن میرا رب جانتا ہے میں اندر سے کتنا پاپی، اور جو پاک ہے طیب ہے، گناہ قریب بھی نہیں بھٹکتا، رب نے پہلے اور اگلے سارے پہلے ہی معاف کر دیے ہیں۔ وہ دن میں پیغمبر فرما رہے ہیں میں اپنے رب سے، دوسری روایت یہ ہے 100 مرتبہ معافی کا سوال کرتا ہوں، ہم سے ایک دفعہ بھی نہیں ہوتا۔ سوچئے گا ذرا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ پیغمبر علیہ السلام کا صحابی عبداللہ کہتے ہیں بغیر ناغے کے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اللہ سے سوال کر رہے ہیں معافی اور عافیت کا سوال ہے۔ استغفار پڑھا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں ہر گناہ سے معافی مانگتا ہوں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ویسے آپ دیکھ لیں، کہیں گے شاہ صاحب دم کریں، ڈاکٹر صاحب کوئی اچھی سی ولایتی دوائی دے دیں، پیسوں کی فکر نہیں، کوئی ٹاپ کلاس انجیکشن ہی لگا دیں، کوئی مجھے سکون آ جائے۔ اب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سن لیجیے، کیا فرمایا؟ ہائے یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی الیوم 100 مرہ، صحیح مسلم ہے کہ میں 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ اب اس کا ثواب ذرا نوٹ کر لیجئے، فائدہ کیا ہوگا؟ ثواب نہیں، فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر 1، جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے، نماز پڑھی ہے استغفار کی تسبیح کر رہے ہیں، اس نے فائنل کر لیا ہے میں 100 مرتبہ پڑھ کر پھر ہی اٹھوں گا، گاہک جاتا ہے تو جائے، گورا نکلتا ہے تو نکل جائے میری فیکٹری سے، میں نے یہ عمل کر ہی اٹھنا ہے۔ یاد رہے، یہ نہیں میں بہت پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں پڑھیں، ہم پر اعتراض ہوتا ہے جی یہ آپ نے کہا ہے 200 دفعہ 100 دفعہ پڑھنی، یہ حدیث میں کہا ہے، جب کہہ دینا جی پڑھ لے، میں نے بہت پڑھی، کتنی دفعہ پڑھی؟ میں نے 10 دفعہ پڑھی ہے، بہت پڑھ لی ہے۔ اور جب ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ 101 مرتبہ پڑھ، بڑی لمبی تسبیح ہے، 101 مرتبہ کہوں استغفر اللہ، اور گانے سے 1000 دفعہ کلوا لو۔
بیٹھا ہوگا نہ میچ دیکھ رہا ہوگا کرکٹ کا، 10 گھنٹے بیٹھا رہے گا، نہ پیاس ستاتی ہے نہ بھوک ستاتی. کیوں؟ جنت میں لے جانے والا کام دیکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے کہ اس پر کھیل کر چل کر جنت میں پہنچ جاؤں گا. لا الہ الا اللہ. کہاں امت لگی ہوئی ہے. کیا فائدہ ہوگا؟ نمبر 1، اگر تو استغفار کو لازم کر لے گا. لازم کا معنی بیٹھ کر تنہائی میں یا جماعت کے ساتھ، اجتماعی طور پر نہیں، اکیلا، اور سارے گناہوں کی سیڑھی سامنے موبائل پر آ گئی آنکھوں کے سامنے، یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں، اور کہتے یا اللہ مجھے معاف کر دے. ایک دفعہ بھی تو کہہ دے رب پھر بھی معاف کر دے. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک تجھے ہر غم سے نجات دے دے گا. غم ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے فیکٹری نہیں چلتی، گاڑی نہیں مل رہی، لیپ نہیں چل رہی ہے، سفر نہیں ٹھیک ہو رہے، معاملات پھنس گئے ہیں، قرضہ چڑھ گیا ہے. غم ہے کہ نہیں؟ عمل کر تو دیکھ. پیغمبر سچے تھے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. پیغمبر سے سچا کون سا انسان ہے؟ اس پر نازل کرنے والا ومن اصدق من اللہ قیلا. رب سے سچا کون ہے؟ ایک تسبیح بھی یاد نہیں ہوتی. یہ بوڑھا ہو گیا یاد. گانے پوچھ لو، 2021 کے کرکٹروں کے نام پوچھ لو، اس بندے کو کھڑا کر کے اس کی سینچریاں گنوا دو، سارا سامنے رکھ دے گا. لیکن استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کہ اوکھا بڑا کام ہے مولوی صاحب، تسی آپ ہی پڑھ دو میرے واسطے، پیسے کنے لینے نے دس دے. لا الہ الا اللہ. نمبر 2، ہر تنگی سے چھٹکارے کا راستہ نکال دے گا. تھوڑی تنگیاں ہمارے اوپر، تھوڑی تنگی ہے، اولاد کی تنگی، بیماریوں کی تنگی، کاروبار کی تنگی، بے امنی کی تنگی، ملک سارا تباہ و برباد ہو گیا. کوئی ایک بیماری ہے، اس کا علاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار. تو بات چل رہی تھی اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. دیکھو کمال کی دعا ہے، کمال کی دعا ہے. معافی، عافیت، سلامتی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. حدیث میں آتا ہے جب جہنم آئے گی نا، انبیاء بھی ہوں گے، عوام بھی ہوگی، امت بھی ہوگی. جو ہی وہ ایک جھرجھری لے گی نا غصے سے، انبیاء خلیل اللہ سمیت گھٹنوں کے بل گر کر کہیں گے یا اللہ سلامت رکھ، عافیت، عافیت فی الدنیا والآخرہ. اصل تو وہ ہے، اصل تو وہ ہے اللہم لا عیش الا عیش فی الآخرہ. آرام اصل تو آخرت کا آرام، اس کے لیے رب سے مانگیے. نمبر 2، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. 4 چیزیں آ گئی، سن لیجئے. پھر وہی معافی کا سوال. پہلے کسی کو راضی کیا جاتا، یہ آپ کے مجھ پر بڑے احسان ہیں، آپ کے مجھ پر بڑے احسان ہیں، آپ تو بڑے بھائی ہونے کا حق ادا کرتے ہیں، آپ ہیں ویسے چھوٹے لیکن کام آپ کے بڑے ہیں. وہ بندہ راضی ہو جاتا ہے. پھر اسے کہتے ہیں بیٹی بیمار ہے، دوائیاں لینی، وہ بغیر پوچھے 50,000 نکالتا ہے، کہتا ہے جا علاج کروا لے، علاج کر. یہ تو بندہ بندے کو راضی کرتا ہے، تو بندہ ہو کر رب کو راضی نہیں کر سکتا. وہ تو بیٹھا ہوا انتظار میں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رات ہوتی ہے نا، آسمان کا مالک اس آسمان دنیا میں اپنی شان کے مطابق نزول فرما کر کہتا ہے کوئی ہے جو مانگے میں خود دینے کے لیے آگے. ہم سوئے ہوتے ہیں. تو نمبر 2، فی دینی، دین میں عافیت. عافیت معنی سلامت، استقامت. کہ پہلے نمازی تھا اب بے نمازی ہو گیا، پہلے مسجد کے ساتھ تعلق تھا اب جتنے ڈالر زیادہ آئے ہیں مسجد کو طلاق 3 دے دیے. پہلے شرع تھا اور اب اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی، میرے دین میں مجھے پکا رہا. ہم نے بڑوں کو دیکھا، پچھلے دنوں ایک عالم کے بارے میں خبر ملی، بڑا دل دکھا، بڑا دل دکھا کہ وہ بالکل بے دین ہو، بالکل بے دین ہو.
چھوڑ گیا مسجد، درس، تدریس. کیوں؟ یہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہائے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دل اس کے ہاتھ میں، جدھر چاہے پھیر دے. پھر وہی سوال ہے جو آج میں جمعے کی لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، کہ اس سے کوئی یا اللہ یہ دل میرا دین پہ پھیرے رکھ. کہ ہم دنیا نہیں کما سکتے؟ کما سکتے ہیں، کما سکتے. ہماری دنیا یہی ہے، یا اللہ ایک مسلمان ہو جائے، دوسرا اہل حدیث ہو جائے، تیسرا صحیح العقیدہ ہو جائے. اس سے بڑی دنیا ہی کوئی نہیں. جو یہ ٹیسٹ ہمیں ملتا ہے نا، کہ کوئی بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کر سینے پر باندھ کر رفع الیدین کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ کی قسم سر سے لے کر پیر تک رب سے ہم راضی ہو جاتے کہ بندہ سنور گیا ہے. کیوں؟ لالچ کیا ہے؟ یہی دعا کی لالچ ہے فی الدنیا والآخرہ، کہ جب یہ بندہ جہنم سے پاک ہو رہا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے مجھے بھی جہنم کے ایک ایک عضو کو آزاد کر دے. فی دینی، اپنے دین کے بارے میں فکر مند رہا کر. میں نے قرآن پڑھا ہے، میں صبح اٹھا ہوں، فجر پڑھی ہے باجماعت، میں نے اذکار کیے، میں نے استغفار کیا. فی دینی، پہلے میں بڑا دیندار تھا، علماء سے رابطے تھے، ملتا تھا، ملاقات کرتا تھا، کھاتا تھا، کھلاتا تھا، سب کچھ چلتا تھا. اور اب میرا اٹھنا بیٹھنا المرء مع من احب. کسی کو پہچان نہ ہو، حدیث میں آتا ہے دیکھ لو اس کے دائیں بائیں دوست کون سے، دوست کون سے. فی دینی. میں مختصر سی بات کرتا ہوں اس دعا کے بارے میں، کیونکہ 25 منٹ پر میں نے یہ اختتام کر دینا. اشتہار پر بھی 25 منٹ لکھا ہوا ہے. وَدُنْيَا یا اللہ میری دنیا بھی سنوار دے. دیکھو یہ بیت اللہ ہے، یہ رکن یمانی ہے، 4 کونے ہیں بیت اللہ کے. حتیم کو ہٹا کر یہاں سے لے کر یہاں تک حجر اسود ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک ایک دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. رب نے کہا دنیا مانگ مجھ سے، دنیا مانگ مجھ سے، لیکن یہ یاد رکھنا وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کو نہ بھولنا. اگر تو صرف دنیا ہی مانگے گا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت کا میں تیرا کوئی حصہ ہی نہیں ہوگا. دنیا کمانے بنانے سنوارنے سے کون منع کرتا ہے؟ سنوارو بناؤ، لیکن دنیا کے بندے بن کر نہیں، دین کے بندے بن کر دنیا کو کماؤ. اسی لیے فرمایا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا. یا اللہ دونوں ہی سنوار دے، دونوں ہی سنوار دے. اب مکہ کے مشرکوں کی دنیا سنوری ہوئی تھی، دنیا تھی نا، چودھری تھے بیت اللہ کے، اولادیں تھی، مال تھا. اور وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے، ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے بلکہ حدیث میں، اس نے جا کر پیسے مانگے کہ میری مزدوری دو. وہ سردار کہنے لگا پہلے کلمے کا انکار کر دے، نبی کا انکار کر، اپنے پیسے لے جا. اب یہ کمزور آدمی تھا، کمزور آدمی آج بھی وہی کرتا ہے، کہتا ہے چلو پھر اوپر چلیں گے نا. کہا ہاں ٹھیک ہے، اوپر میں بھی جاؤں گا، میرے 10 بیٹے ہیں، اوپر مجھے بیٹے بھی ملیں گے، اسی طرح مال بھی ملوں گا، میں تیرے پیسے وہاں دے دوں گا. وہ سمجھتے تھے جیسے دنیا میں یہ دنیا ملی ہوئی ہے، آخرت میں ہم نا، آخرت تو کسی نصیبے والے کو ہی ملتی ہے. آخرت حدیث میں آتا ہے 500 سال پہلے امیروں سے غریب لوگ جنت میں چلے جائیں گے. امیر تو فیکٹریوں کا حساب ہی دیتے رہ جائیں گے. غریب کہے گا یا اللہ ایک ریڑھی تھی، ایک اینٹ کا سرہانہ تھا اور سڑک تھا، فٹ پاتھ تھا، سو جاتا تھا، اٹھ جاتا تھا، کیسا حساب؟ فرمایا فی دینی و دنیایا و اہلی، اپنے اہل کے بارے میں رب سے مانگتا رہا کر، یا اللہ میرے بچوں کو سلامت رکھ، میرے بچوں کو سلامت. اپنے اہل کی فکر کیا کر. فیکٹری سے جانے کے بعد دیکھا کرو نماز پڑھی ہے اہلیہ نے، قرآن پڑھا ہے، بچوں نے تلاوت کی ہے، آج نئی کون سی دعا یاد کی ہے، فی اہلی. والدہ کو سلام کیا کرو، والد کا خیال رکھا کرو، فی اہلی. یہ حدیث کے لفظ ہے. اپنے اہل پر توجہ دو. یہ ماں باپ سدا نہیں رہتے،
کبھی یہ جوان تھے، ان کے بھی ماں باپ تھے کہ نہیں تھے؟ تھے. کہاں ہے؟ یہ بھی چلے جائیں گے، یہ بھی چلے جائیں گے. اور میں اتنا مصروف ہو گیا. وہ ایک واقعہ عرب کا ہے. عرب کا ایک بڑا مالدار آدمی تھا. بیٹا جب جوان ہو گیا اور یہ بوڑھا ہو گیا تو فیکٹریوں کے مالک وہ ہو گئے، سیٹیں تبدیل ہو گئیں. اس نے بیٹے سے کہا ایک شرط پر یہ کرسی دیتا ہوں تجھے کہ ہر مہینے 10 ریال مجھ سے آ کر لے کر جایا کرے گا. وعدہ ہو گیا. وہ ہر مہینے آتا اور 10 ریال لے جاتا اپنے والد سے. کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ اسے 10 ریال کی ضرورت ہے؟ کہا نہیں. اس کے بعد تو لاکھوں ریال ہے. کہا یہ پورے مہینے نہیں آتا، اس کی میری کمٹمنٹ اس لیے ہوئی ہے کہ 10 ریال کے پیچھے کم از کم میں ایک دن اس کا چہرہ دیکھ لیا کروں گا. کبھی باپ کے پاس بیٹھتے ہو جس کی فیکٹری کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہو، یا دکان پر یا ٹھیے پر، کچھ بھی آپ کہہ لیں. اس نے کمال کر دیا. اس نے کہا نہ مجھے ضرورت نہ اس کو ضرورت. کمٹمنٹ اس لیے کی ہے یہ مصروف ہو جائے گا، کل کو کہے گا ابا جی ٹائم ہی نہیں ملتا، ٹائم ہی نہیں ملتا. تو کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ یہ آ کر مجھ سے جب کمٹمنٹ میں کے حساب سے 10 ریال لے گا تو ایک دفعہ اپنے بیٹے کے چہرے کا دیدار تو کر لوں گا. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی اہل کا خیال رکھا کرو. اہل و عیال میں صرف اپنی اولاد ہی نہیں آتی، ماں باپ بھی آتے ہیں، بہن بھائی بھی آتے ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں. خیال رکھا کرو. صدقہ دینا ہے، دیکھا کرو میری کون سی بہن کمزور ہے، میں یہ صدقہ اس کو دے دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عام غریب کو تو صدقہ دے گا تجھے 10 نمبر ملیں گے، اور اگر تو اپنے کسی رشتہ دار کو صدقہ دے گا تجھے 20 نمبر ملیں گے. ایک رشتہ داری قائم رکھنے کی اور ایک صدقہ کرنے. ماں باپ کا خیال رکھا کرو. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے. یہ سوال جو ان سے ہے نا مالک سے کرتے رہا کرو. ایک شخص آیا، ایک شخص اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے نا حدیث میں ماں کے 3 حق ہیں، 3 حق ہیں، اور ایک حق ابا جی کا ہے. ہم نہ 3 ادا کرتے ہیں الا ما رحم ربی. آپ جیسے بہت نیک لوگ ہوں گے. ویسے میں جب دنیا دیکھتا ہوں تو پریشان ہی رہتا ہوں. اللہ اکبر. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جون کے اندر حج آیا اور میں نے اپنی والدہ کو فلاں علاقے سے کاندھوں پر اٹھایا، چلنے کے قابل نہیں تھی، معذور ہے، بوڑھی عورت ہے. میں نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور اٹھا کر پیدل آیا ہوں. سواری نہیں تھی. رکتا رہا، رات گزاری، دن گزاری، کئی دن گزرے، ہفتے گزرے، آخر میں حج پر پہنچ گیا ہوں. میں نے مکمل حج اپنی والدہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کروا دیا. اب اپنے حساب سے اس بدو کا خیال یہ تھا کہ میں نے تو اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، میں نے تو ماں کا حق ادا کر دیا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ دیکھو سوال بھی یہی تھا. اتنا سفر اور گرمی کی شدت حدیث میں کیا ہے؟ اے اللہ کے پیغمبر جس گرمی میں چل کر اور ماں کو کاندھوں پر اٹھا کر لایا ہوں، اگر بکرے کا گوشت، اونٹ کا گوشت، کچا گوشت دھوپ میں رکھ دو نا تو تھوڑی ہی دیر کے اندر وہ گل جائے گا. گرمی کی شدت اتنی ہے. چھاؤں میں رکتا، سفر کرتا، آتا، پہنچ گیا. کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی تک میں پہنچاؤں. آگے بڑی لمبی دعا ہے. سال میں ایک مرتبہ مجھے حکم ہوتا ہے اپنے بھائیوں کا، سندل فیملی کا، شان بھائی، رضوان بھائی، شیخ صاحب، میں نے پڑھانا ہی ہوتا ہے جہاں بھی ہوں. جو ان سے بھی یہ کہیں ان کا آرڈر میرے لیے لوہے تک آرڈر، وہ بیچ میں نہیں دیکھنا پڑتا کہ کون سا جمعہ ہے. ویسے میں آخری دیتا ہوں لیکن ان کا فلاں جمعہ پڑھانا ہے. حاضر ہوں، بھائی ہے نا میرے، پیار ہے ہمارا آپس میں. تو کہا انشاءاللہ جو دعا رہ جائے گی نا
بشرط زندگی اور ایمان اور صحت دعا کریں، اللہ سلامت رکھے انشاءاللہ۔ باقی دعا اسی پر میں کہوں گا شان بھائی کو، رضوان بھائی کو مجھے یاد کروائیں کہ پچھلے آگے دعا رہ گئی تھی، اسی پر گفتگو کریں گے۔ وَأَهْلِي ابھی ہیں 2 منٹ۔ میرے اہل کہا میں نے حق ادا کر دیا ماں کا، اب جواب سنیے اور اپنے کلیجے کو تھامیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو ماں کے پیٹ میں تھا نا، 9 مہینے کا پورا ہو گیا تھا، پھر درد ذیل شروع ہو گئی تھی، جسے ڈاکٹر حضرات لیبر پین کہتے ہیں، کچی اور جھوٹی اور پکی لیبر پین۔ کہا ہاں دردیں ہوتی تھی نا، اور وہ دردیں ایک نہیں ہوتی، سینکڑوں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں۔ فرمایا شاید، یقینی بات نہیں، شاید ایک لہر کا بدلہ اتر گیا، شاید ایک لہر کا بدلہ۔ اور ہم ماں کو سلام نہ کریں، ہم ماں سے ناراض ہو جائیں، ہم ماں کا حال نہ پوچھیں، ہم ماں کو دوائیاں لا کر نہ دیں، ہم ماں کو کہتے ہیں کمرے میں سٹو، کھانستی بہت ہے، میری بیوی تنگ ہوتی ہے، میری اولاد تنگ ہوتی ہے۔ ہمارا رویہ ماں باپ سے کیسا ہے؟ جس کی ماں باپ دنیا میں ناراض ہو گئے، کیا خیال ہے آخرت سنور جائے گی؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیای واہلی۔ اپنے اہل کے بارے میں فکر مند رہیے۔ اپنی ماں کو صبح اٹھ کر دل تو کرتا ہے میں گفتگو کرتا چلا جاؤں، اپنی ماں کی صبح اٹھ کر خدمت کیا کر، اسے راضی کر کے پھر اپنے موٹر سائیکل کو کک مار کے اپنے ٹھیے پر جایا کر کہ آج میری ماں مجھ سے، پتہ نہیں تو واپس جائے اور ماں رب کو پیاری ہو جائے۔